بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ یہ رات بڑی تاریخی رات تھی۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاذ اللہ چراغ گل کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اس چراغ کے محافظ تھی۔ سورج غروب ہوا، تاریکی نے پر پھیلائے اور پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قریشی قبائل کے منتخب نوجوان ابلیسی منصوبہ کو تکمیل تک پہنچانے کے عزم سے سرشار ہو کر اس سادہ سے مکان کی جانب بڑھنے لگے جہاں تاجدار کائنات اپنی زندگی بسر فرما رہے تھے۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے گھر کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بے نیام تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ وہ اب اس لمحہ کا انتظار کرنے لگے جب اللہ کا حبیب اپنے کاشان اقدس سے قدم باہر رکھے اور وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آپ پر یک بارگی حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں۔ کفر و شرک کے ان جیالوں کے ناموں کو تاریخ نے فراموش نہیں کیا، بلکہ ان کو اپنے صفحات پر ثبت کر دیا تاکہ روز قیامت تک جب بھی مہر وفا اور اس کے مقابلے میں جور جفا کی یہ داستان بیان کی جائے تو وفاداروں میں ابو بکر و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جانثاران حق کے نام آئیں تو ان ناموں کے ساتھ طرح طرح کی غلط فہمیوں کا صید زبوں بن کر عالم انسانیت کے مقدر کو ہمیشہ کے لیے ظلمتوں اور تیرگیوں کے حوالے کرنے کے لیے جو میدان میں نکل آئے ان کے نام بھی باقی رہیں۔ ان کے نام علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیے: الحکم بن ابی الاس، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، رمہ بن اسود، ابو الہیثم، ابو جہل۔ یہ لوگ آپس میں باہر کھڑے ہو کر چے مگوئیاں کرنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت اختیار کر لیں تو ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جو اردن کے باغات کی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے۔ اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی تو ہمیں بے دریغ قتل کر دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ عین اسی وقت نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا: ہاں، میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ اے ابو جہل، ان بدبختوں سے ایک تو تم ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس سورت کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر ان پر پھونک دی۔ فوراً بینائی سلب ہو گئی، نیند غالب آ گئی اور اونگنے لگے۔ انہی لمحوں میں ان کے نرگے کو توڑتے ہوئے اپنے رب قدیر کی امان میں حضور بخیر و عافیت تشریف لے گئے۔ گزرتے ہوئے سب کے سروں پر ایک ایک چٹکی مٹی کی بھی ڈالتے گئے۔ وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ وہ چشم براہ بیٹھے تھے۔ اٹھ کر اپنے آقا کو مرحبا کہا اور خوش آمدید کہا، اور دونوں حضرت صدیق کے مکان کے عقب میں چھوٹے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن ناظرین، ان کفار مکہ پر کیا گزری جو دروازے پر کھڑے تھے۔ اس اثنا میں کاشائے نبوت کا محاصرہ کرنے والے قریشی نوجوان کھڑے پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان سے پوچھا: یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنا سارا منصوبہ بتایا۔ اس شخص نے کہا: تمہارا خانہ خراب ہو، وہ تو کافی عرصہ پہلے تمہارے حصار سے نکل کر چلے بھی گئے ہیں، اور جاتے ہوئے تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈالتے گئے ہیں۔ انہوں نے جھٹ اپنے ہاتھ اپنے سر کے بالوں کو ٹٹولنے کے لیے بلند کیے تو ان کی انگلیاں خاک آلود ہو کر واپس ہوئیں۔ وہ بھونچکا ہو کر رہ گئے، لیکن انہوں نے اس شخص کی اس بات کو درست تسلیم نہ کیا۔
انہیں سامنے حضور کا بستر نظر آ رہا تھا، اس پر حضور کی سبز چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص سو رہا تھا۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے سوچا جس طرح چوکنا ہو کر وہ پہرا دیتے رہے ہیں، چڑیا بھی یہاں بھنک نہیں سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ہوشیار اور چلاک نوجوانوں کے نرغے سے وہ نکل گئے ہوں اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی ہو؟ یقیناً وہ شخص جھوٹ کہتا ہے۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس محاذ پر ڈٹے رہیں گے۔ چنانچہ وہ صبح تک وہیں چاق و چوبند کھڑے پہرے دیتے رہے۔ صبح صادق طلوع ہوئی تو سونے والا سب چادر سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے یہ تو علی المرتضیٰ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ان پر منو پانی پڑ گیا۔ اب وہ سمجھے کہ اس وقت اس آدمی نے صحیح کہا تھا، لیکن ہم نے اسے غلط سمجھا تھا۔ سبحان اللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کافروں کے شر سے کیسے محفوظ رکھا۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔